غزل جواد کے شوہر جواد نے ایمان کو پہلی بار اس کی اصل اوقات یاد دلائی ہے۔ آج سے پہلے ایمان کے حوالے سے غزل جواد نے کبھی جواب نہیں دیا تھا، لیکن پہلی مرتبہ ہے کہ غزل جواد نے ساری کنٹروورسی پر اپنا منہ کھول دیا ہے، اور ساتھ میں جواد نے بھی ایمان کی ایسی ایسی حقیقتیں بتائی ہیں کہ جس کے بارے میں آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ جواد نے پہلی مرتبہ بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایمان کی اصل حقیقت دنیا کو بتا دی ہے۔ رجب بٹ کے حوالے سے جب پوچھا گیا کہ اس کنٹروورسی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی، تو غزل جواد نے کہا کہ اس کنٹروورسی سے سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ لوگ جو اس کنٹروورسی میں ملوث رہے، اس کے بعد اگر کسی کی ذات کو، کسی کی بچی کو سب سے زیادہ گالیاں پڑی ہیں، بددعائیں دی گئیں، تو وہ میری بیٹی ہے۔ ہر شخص یہاں پر ذمہ دار ہے، بالغ ہے، میچیور ہے، اور اپنا رشتہ نبھانے کا حقدار ہے۔ میں اپنے گھر کی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے بھائی کے گھر میں کیا چل رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی دلچسپی ہے۔ غزل جواد نے منہ کھول کے جو ہے وہ شریکوں کو آگ لگا دی ہے، اور کیا بھرپور جواب دیا ہے۔ برتھ ڈے کے حوالے سے بات ہوئی کہ آیت کی برتھ ڈے پر ایمان کیوں انوائٹڈ نہیں تھیں، تو جواد نے کہا کہ میری بیٹی کی سالگرہ پر ایمان صاحبہ کا ایک میسج بھی نہیں آیا۔ اپنے فینس کو وہ انسٹاگرام پہ سٹوریز پہ وش کرتی ہیں، اور یہاں پر اگر وہ واقعی میں اتنا بچوں سے پیار کرتی تھی تو کیا وہ میری بیٹی کو ایک سالگرہ کی مبارکباد نہیں دے سکتی تھی؟ اور پھر اگر ہم اس کو وہاں پر بلا لیتے تو وہاں پر وہ جو تماشا فیملی کرتی تو وہ تماشا ہمارے پورے خاندان میں ہوتا۔ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں۔ کیوان سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ جواب میں غزل جواد نے اور جواد نے کہا کہ کیوان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ کچھ گھٹیا لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں، اس سے زیادہ پیار کیا کر سکتے ہیں۔ پہلی مرتبہ ایمان کی حقیقت کھول کر جواد نے اور غزل نے رکھی ہے، اور بالکل ٹھیک رکھی ہے۔ ایک عورت جس کا اپنا گھر ہے، جس کا اپنا سسرال ہے، وہ وہاں رہتی ہے، اور رجب بٹ کے ولاگز بنانے کے لیے وہ کبھی کبھی وہاں چلی جایا کرتی تھی، لیکن اب کافی ٹائم سے وہ اپنے ولاگ میں نظر آتی ہے، اپنے گھر پہ نظر آتی ہے، اپنی چیزوں پہ نظر آتی ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کی جو دیورانی ہے مریم، اس کے ساتھ ریلیشن کتنا پیارا اور کتنا اچھا ہے۔ جب اس سے سوال کیا گیا، اس سے باتیں کی گئیں کہ آپ اپنی بیٹی کا فیس ریویل کب کریں گی، تو اس نے کہا کہ جب آپ کہیں گی یا پھر جب آپ کو صحیح لگے گا، کیونکہ ظاہر ہے گھر میں ولاگ بنتا ہے اور بچہ کہیں نہ کہیں سے اس کی شکل آ جاتی ہے۔ جبکہ ایمان جس کے بیٹے کا فیس ریویل، جس کی ویڈیو اس کے گھر سے لیک ہوئی اور اس پہ رجب کا الزام لگا دیا، پورا سوشل میڈیا جو ہے وہ گھریلو جھگڑوں سے اور مطلب ان چیزوں سے بھر دیا گیا، ناچاکیوں سے، لڑائیوں سے، فتنوں سے۔ یہ ساری باتیں جو گھر میں بیٹھ کر ہونی تھیں سوشل میڈیا پہ کی گئیں، اور جواد نے کیا خوب کہا کہ رجب بٹ اور میرے بھی بہت جھگڑے ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے جھگڑے ہوئے ہیں کہ بعض اوقات پہ میں نے مطلب غصے میں آ کر ہاتھ بھی اٹھایا ہے، لیکن جواد نے یہ ساری چیزیں کبھی یوٹیوب پہ نہیں رکھیں، سوشل میڈیا پہ نہیں رکھی۔ جواد نے کہا کہ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر 100 کے بھی پورے نہیں ہوئے، میں یوٹیوب پہ ولاگ نہیں بناتا، میں انسٹاگرام پہ کوئی کسی قسم کی پروموشنز نہیں کرتا، حالانکہ میں چاہتا تو میں کر سکتا تھا۔ یہ سارا کچھ اس نے اون صاحب کو سنانے کے لیے کیا ہے کہ اون صاحب جس طریقے سے سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے بیٹھ گئے ہیں، ٹک ٹاک پہ لائیو آتے ہیں، یوٹیوب کے چینل کھول رہے ہیں، اور سننے میں آیا ہے کہ ایمان صاحبہ نے اپنا اسنیپ چیٹ کا اکاؤنٹ بھی کھول لیا، اور وہاں پر بھی خوب پیسہ کمانے کے لیے انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے۔ ابھی میں ان کی پوسٹ دیکھ کر یہاں پر آئی ہوں، تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مطلب آپ کے نزدیک رشتوں سے زیادہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس اہمیت رکھتے ہیں، آپ کے نزدیک لائیو بیٹھنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، آپ کے نزدیک سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو گند کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس پوری فیملی میں اگر رجب بٹ صرف انفلوئنسر ہوتا نا، تو آج اتنے مسئلے، پھڈے، فتنے، فساد ہوتے ہی نہیں۔ فساد کی جڑ اصل میں یہ سوشل میڈیا ہے، جس نے پیسوں کے چکر میں رشتوں کی پامالی کی، رشتوں کا بیڑا غرق کیا، رشتوں کی عزتوں کو اچھالا۔ جواد نے آج جو باتیں کی وہ میں کئی مرتبہ اپنے ولاگز میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اس پورے رشتے میں، اس پوری کنٹروورسی میں، اس پورے سینیریو میں ایمان کا جو بھی تعلق تھا، جو بھی اس نے کیا، اس نے بہت غلط کیا۔ اس کو سوشل میڈیا پہ کبھی آنا ہی نہیں چاہیے تھا، سوشل میڈیا پہ اپنی نجی زندگی کو شیئر کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اپنے بھائی صاحب کو ادھر لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں نا کتنے انفلوئنسرز ہیں، یا پھر کتنے ہی لوگ ہیں جس کے بھائیوں نے کبھی یوٹیوب چینل بنائے ہوں، یا پھر وہ اس قسم کی کسی بھی کنٹروورسی میں پڑے ہوں، اگر بنائے بھی ہیں تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس طریقے سے دوسروں کا نام استعمال کر کے ادھر ڈرامے نہیں کرتے، ادھر باتیں نہیں کرتے، ادھر چیزوں کو لیک نہیں کرتے، ادھر یہ گند نہیں پھیلاتے۔ تو غزل جواد اور جواد نے آج بھرپور منہ توڑ جواب دیا ہے،
ان تمام تر لوگوں کو جو ہے وہ آگ لگا دی ہے، جن کے حوالے سے شریکوں کو جو ہے وہ بڑی غلط فہمیاں تھیں کہ ہماری وجہ سے نام ہو رہا ہے، غزل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ غزل کی بیٹی کو شٹ اپ کال دی گئی، اس کو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا گیا سوشل میڈیا پہ، غزل کی بیٹی کو بھر بھر کے بددعائیں دی گئیں، لیکن ایمان نے کبھی نہیں کہا کہ آپ آ کر جو ہے وہ میرے لیے یا میری وجہ سے اس بچی کو بددعائیں مت دیں۔ اپنے بھائی صاحب کے لیے تو وہ آئیں، ڈیفینڈ کیا، ریپوسٹ کی، میرا بھائی میرا بھائی میرا بھائی تو میرا یار ہے، مطلب ہر چیز میں اس بندی نے اپنے بھائی کی ریپوسٹنگ کی، اس کو لائک کیا، اس کو اپریشیٹ کیا، لیکن آپ کا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ آپ اس بچی کو، معصوم بچی کو، جس کو لوگ صرف آپ کی وجہ سے ٹرول کرتے ہیں، آپ کہتی ہیں کہ کیوان کو لوگ برا بھلا بولتے ہیں، حالانکہ جتنا پیار لوگ کیوان سے کرتے ہیں نا اتنا تو شاید لوگ رجب سے بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ کیوان کے لیے میں نے آج تک کبھی کسی کے منہ سے کوئی غلط بات سنی ہی نہیں ہے۔ غزل جواد سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوان سے کتنا پیار کرتی ہیں تو اس نے کہا کہ اگر دل میں 4 والو ہوتے ہیں تو 2 آیت کے ہیں اور 2 کیوان کے ہیں، اس سے زیادہ میں کیا ہی اس بچے سے پیار کر سکتی ہوں۔ تو ساتھ میں جواد نے کہا کہ بچے سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سے گھٹیا لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں، بہت سی چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، اور میرا خیال ہے یہ ایک اشارہ تھا کہ رجب بٹ اور ایمان کی طلاق نہیں ہو رہی ہے، ابھی بھی رشتہ قائم ہے اگر وہ چاہیں تو، کیونکہ جو حالات لگ رہے ہیں نا مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ رشتے کو مزید چلائیں، اپنا چینل کھول کے بیٹھے ہیں، روز آ کے بولتے ہیں میں ایسے کروں گا ویسے مطلب رجب بٹ پر کوئی ٹونٹ کرنے کا، تنقید کرنے کا یہ بندہ موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتا۔ کیا یہ ابھی پوزیشن تھی کہ آپ اسنیپ چیٹ پر آئیں؟ کیا یہ ابھی پوزیشن تھی کہ آپ ماڈلنگ کریں بیٹھ کر؟ آپ کو طلاق کا ایک نوٹس ملا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا پریشر ہے یا کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ایسی بات ہے۔ بھوک تو آپ نہیں مر رہے، اتنی بڑی تو کروڑوں کی آپ کے بھائی نے کار خریدی ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی والدہ ماشاءاللہ سے جاب کرتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا صرف گریڈ جو ہوتی ہے نا انسان کی، ایک نشہ، ایک پاور، ایک پیسہ، سوشل میڈیا کی لت، صرف اس کا نتیجہ ہے، سوری ٹو سے، لیکن ہے اسی کا سب کچھ۔ باقی آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور دینا ہے۔